Assalamu alaikum and good evening. आज क्या तारीख है जी? आज 9 मई है। ज़रा सोचो 9 मई को क्या हुआ था और आज क्या होने जा रहा है 9 मई को। ये भी देखें कि आज होने क्या जा रहा है। बहुत बड़ी खबर आपके पास लाए हैं जिसके ऊपर 90% काम हो चुका है। बहुत बड़ी खबर है ये। 9 मई को क्या हुआ था और 9 मई को क्या होने जा रहा है। यार ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको ये बताता हूं कि ये कितनी बड़ी खबर है। उसके अलावा पाकिस्तान आज क्या करने लगा है आर्मी वाला, इसके बारे में आपको बताएंगे। पाकिस्तान कैसे और कब हमला करेगा इसके बारे में बताएंगे। अली अमीन गंडापुरी ने क्या किया है ये आपको बताएंगे। हुकूमत को फिर 47 फार्म का ताना किसने दिया है ये आपको बताएंगे। राना सनाउल्लाह का बयान आया है ये आपको बताएंगे। आज का ये व्लॉग बहुत अहम है, ज़रा गौर से सुनो। हाँ जी, क्या खबरें हैं। वैसे तो आज आपको हम बता दें आज जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मतुल मुबारक है तो आज ये दिन हमारी पाक फौज के लिए भी मुबारक दिन हो सकता है। अभी तक आपको पता है कि हमारे वज़ीर आज़म ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, हमारे तर्जमानों ने, DGISPR ने, इसाक डार ने, वज़ीर इत्तलात ने, हमारे वज़ीर दाखिला ने, सब ने यही कहा है कि हमारा इंडिया हमले का इंतज़ार करे। ठीक है, इधर से बात शुरू करते हैं। तो ज़्यादा इम्कान ये है कि पाकिस्तान छोटे मोटे जवाब दे रहा है, फिक्र न करें। बड़ी चौकियां तबाह कर दी हैं। 50 इंडिया के जो फौजी हैं पहले दिन ही मार दिए थे हमने, पहले दिन ही इधर जम्मू वाली साइड पे। और ये हमला कर रहे हैं इंडिया वाले जम्मू वाली साइड पे या पंजाब वाली साइड पे, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इधर ही हमले करे ताकि एक तरफ मुसलमान मरे और एक तरफ सिख मरे, ये वो कह रहे हैं। अब जबकि मैं ये गुफ्तगू आपके सामने रखने लगा हूँ, बड़ी अहम बातें, तो मैं देख रहा हूँ मुझसे एक बंदा सवाल पूछ रहा था कि सर जी मौलाना फजल रहमान साहब किधर है। तो उस बंदे को मैं ये जवाब देना चाह रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ठीक हैं और वो गरज बरस रहे हैं असेंबली के फ्लोर पे। ये जरा देख ले, ये बीच में ये उनके पुष्प पर खड़े हों। हर चंद के हमारे मुल्क में हमारे आपस में इख्तलाफात हैं। हाँ, उधर हुकूमत बैठी है तो इधर से इख्तलाफ है। माना ये कि हुकूमत की सोच और होती है, हिज़्ब इख्तलाफ की सोच और होती है। लेकिन आज हम मुल्क के लिए एक हैं। हाँ, मुल्क की वहदत के लिए हम एक सफ हैं। हमें एस्टेब्लिशमेंट से गिले हैं, शिकवे हैं, वो अपनी जगह पर रहेंगे। लेकिन जब वतन अजीज का सवाल आएगा तो वतन अजीज के मामले पर वो हमें अपने से आगे पाएंगे, पीछे नहीं लगेंगे। सुन लिए जो सवाल पूछ रहे थे कि जनाब नवाज शरीफ और वो किधर है जनाब अली मौलाना साहब। तो मौलाना साहब भी गाज बरस रहे हैं, नवाज शरीफ भी कल वजीर आजम हाउस पहुंच गए। इस मौके पे सर जी हम सब इकट्ठे हैं, इंशाअल्लाह ताला सब इकट्ठे हैं जो पाकिस्तान के मुखलिस हैं। हाँ जी, तो ये बात मैं कह रहा था कि मौलाना साहब ने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है कि हमें सबको एक होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का नाजायज फायदा आप नहीं उठा सकते। आज कौन सा दिन है? मैं पहले तो चलो मैं ये कह रहा था कि आज जुम्मे का दिन है। आज उम्मीद वासिक है कि जो हमारी अफवाज ने और हुकूमत ने वादा किया है कि हमने हमला करना है, हमने रिटेलिएट करना है, आज उसका बड़ा अच्छा दिन है। इसको लंबा ना करें। अगर करना है तो, नहीं करना तो फिर आप कह दें कि जी हम जीत गए हैं, 5 जहाज हमने गिरा दिए हैं। तो वो इंडिया तो खिफत मिटाने के लिए कहता है कि पाकिस्तान हमला करे और मोदी को 1-2 जहाज मिले पाकिस्तान के। जिस तरीके से कल उन्होंने फितना बर्पा करने की कोशिश की है, सारे इंडिया चैनल हाई अलर्ट हो गए कि जंग जारी है। जहाज अमृतसर से उड़ पड़े हैं, जम्मू कश्मीर से उड़ पड़े हैं, 2 मिनट में राजधानी इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, फिर लाहौर पहुंच जाएंगे
اور مجھے تو یہ صبح اٹھ کے میں باہر نکلا، میں کہ یار باہر کوئی ادھر نمستے کرنے والے تو نہیں آ گئے، لیکن سر جی یہ سارا کا سارا جھوٹ نکلا ہے۔ اور انہوں نے کہا جی ہم نے 3 جہاز گرا دیے ہیں۔ میں نے رات کو ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کے ترجمان DGISPR چودھری شریف صاحب نے کہہ دیا تھا کہ یہ انڈیا جھوٹ بول رہا ہے۔ پہلے کہتا جی 15 میزائل گرائے ہیں امرتسر پہ، یہ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ جناب علی تمہارا میزائل جو پاکستان کا آئے گا نا وہ دلی اور لکھنؤ میں پہلے گرے گا، بعد میں امرتسر اور جموں کا نمبر آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ تو آج امید ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان انڈیا کے حملے کا بدلہ لے گا۔ یہ آپ کو میں بتا رہا تھا، یہ نہ سمجھے کہ ہم بدلہ نہیں لے رہے، فائرنگ کے جواب میں فائرنگ ہو رہی ہے۔ چوکیاں جو 3 تباہ ہوئی ہیں جہاں انہوں نے اپنی سفید شلواریں لٹکائی ہیں، گیلی شلواریں، ایک مودی کی، ایک وہ گورف آریہ اس کی، اور ایک راجہ عادل کی، یہ 3 شلواریں تھیں جو انہوں نے لٹکائی ہیں کہ جناب بس ہم اور نہیں لڑنا چاہتے، بس یہ 3 گیلی شلواریں تھیں تینوں۔ تو یہ تو علیحدہ بات ہے نا، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن ہم نے بڑا حملہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے حملہ، ٹھیک ہے؟ کل جی آپ کو پتہ ہے کہ امین گنڈا پوری کو، آپ یہ تھوڑی لوکل سیاست بھی کر لیں، امین گنڈا پوری کو کل اچھا جی کل سے مراد یہ ہے کہ اب وزیر دفاع کا بھی ذرا خطاب آ رہا ہے لائیو، تھوڑا سا بتا دوں تو پھر میں اس کے اوپر آتا ہوں، اس مدعے کے اوپر۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ تھوڑا سا یہ لازمی ہے نا، مولانا صاحب کی تقریر بھی دکھانی تھی، یہ بھی لازمی ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ہمارے جو ورتھ وائل رابطے ہونے چاہیے، جن کے ساتھ ہمارے رابطے نہ ہوں۔ ڈیلی بیسس پہ ہمارے جو بھائی ہیں گلف میں، عرب گلف میں، ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں۔ یہ ڈرونز کی تعداد بڑھ گئی ہے جی، 77 ہو گئی ہے۔ ایران کے وہ 2 دن پہلے یہاں پہ آئے، ان کے ساتھ ایک پورا دن جو ہے مختلف آپشنز کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہی۔ اسی طرح ہمارے فارن منسٹر صاحب جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں، ان کا تقریباً جی اب ذرا آ جائیں جی تھوڑا لوکل پاکستان کی سیاست پہ۔ امین گنڈا پوری نے آج اسلام آباد میں ابھی ایک درخواست دائر کی ہے کہ جناب چونکہ انڈیا پاکستان کی جنگ لگ گئی ہے، اس لیے عمران خان کو پے رول پہ رہا کیا جائے۔ اور اس کی وجوہات کیا لکھی ہیں؟ کوئی پاکستان کی وجوہات نہیں لکھی، اس کی وجوہات یہ لکھی ہیں کہ جناب عمران خان چونکہ اڈیالہ جیل میں ہے، اور انڈیا کو پتہ ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے، اس لیے وہاں پہ حملہ ہو سکتا ہے اور عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ اور کھوتے دے پتروں ہی لکھ دے دے کہ عمران باہر آ کے بارڈر تے لڑنا چاہتا ہے، انڈیا کو للکارنا چاہتا ہے، وہ انڈیا کا جناب عوام کو جوش اور جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے کہا جی کہ یہ خطرہ ہے کہ انڈیا اڈیالہ جیل میں بم مار کے عمران کو مار نہ دے، اس لیے عمران کا پیرول پہ رہا کرنا بہت ضروری ہے۔ سر جی یوتھیا ہی رہتا ہے۔ اور میں آپ کو اس کے اوپر بتا دوں، رانا ثناءاللہ سے سوال پوچھا گیا ہے کہ عمران خان پیرول پہ رہا ہو رہا ہے، تو اس نے کہا جی ہم سوچیں گے اور دیکھیں گے، یعنی کہ اس کو پازیٹیو لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو رہا کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب یہ غلطی نہ کرنا، وہ دم ہے عمران خان جو 100 سال بھی نلکی میں پڑی رہے تو سیدھی نہیں ہوگی۔ یہ پہلے آپ نے دیکھ نہیں لیا؟ ابھی نندن کو کس نے واپس کیا تھا؟ بڑے بڑے ٹوپ ہائی کورٹ میں سیکیورٹی والے کس نے سر پہ لگائے تھے؟ آپ اس شخص کو رہا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کرے گا؟ وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ یہ انڈیا کا مطالبہ ہے کہ عمران کو رہا کرو۔ وہی گورف آریہ جس کی شلوار گیلی ہو گئی تھی، وہ کہتا ہے کہ عمران خان کو باہر نکالو۔ وہ اس وقت بالکل پاکستان کے حق میں نہیں ہے، بیان دے چکے ہیں وہ، عمران ہے تو پاکستان ہے، عمران نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے۔
یہ وہ زرداری والا وہ نعرہ نہیں ہے کہ بے پاکستان کھپے. اس لیے آج پیرول پہ رہائی عدالت کے ذریعے کروائی جا رہی ہے. وہ ایک کرمینل ہے, اس کو رہا نہیں ہونا چاہیے. آپ بتائیں جی, اتنی بڑی خبر ہے, یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ عمران خان کے لیے امین گنڈا پوری نے وہ درخواست دائر کر دی ہے کہ جنگ کی وجہ سے عمران کو رہا کیا جائے. اس نے اگلے مورچوں میں جا کے لڑائی لڑنی ہے. اس نشئی نے کوئی رہائی نہیں بنتی, سارے فوجیوں کو رہا, سارے قیدیوں کو رہا کرو, ان کو وہ بارڈر پہ لڑ لیں گے. عمران نہیں لڑے گا, سب کو پتہ ہے. اس کی کسی پرانی بیوی سے پوچھ لو, اس کی پرانی کسی گرل فرینڈ سے پوچھ لو جس کے ساتھ یہ رہا ہے. سیتا وائٹ اس کی بیٹی سے پوچھ لو. آپ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑو جی, ایران وہ جنگ لگی ہوئی ہے تو اس کو چھوڑو, یہ پاکستان کے لیے ہیلپ فل ہوگا, پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا. اس کا باہر رہنا پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. اتنا ہی ان کو اڈیالہ جیل کا وہ ہے نا ڈر خوف, جس کا انہوں نے پٹیشن میں ذکر کیا ہے, تو پھر اس کو نامعلوم کسی جیل میں بھیج دو. یہ میری تجویز ہے, اس کو نامعلوم جیل میں بھیج دو. بس رہا کرنے کی غلطی نہ کرنا. شہباز شریف وہ تو کل کا کہہ رہے ہیں کہ جناب یوتھی اکٹھے ہو گئے. یہ انڈیا کی خبر ہے, میں کل کی آپ کو رات کی بتا رہا ہوں, جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے حملہ کر دیا, 3 جہاز گرا دیے. ایک یہ بھی تھی کہ یوتھی آ گئے ہیں, انہوں نے جیل کا دروازہ توڑ لیا ہے. جیل کا دروازہ توڑ کے عمران خان کو باہر نکال لیا ہے, اور عمران خان نے باہر نکل کے عوام کو اکٹھا کیا ہے, اور شہباز شریف حکومت کا تختہ الٹا ہے, اور اب عمران خان وزیر اعظم ہے, اور انڈیا کے ساتھ صلح ہو گئی ہے. یہ انہوں نے بات کی ہے. یہ عمران کیوں رہا کر دو بھائی, وہ کرپشن میں پکڑا ہوا ہے, وہ گھڑی چوریوں میں پکڑا ہوا ہے, اس کو رہا کر دیں. کر دیں جی. بتائیں ذرا, آپ بتائیں, اتنی بڑی خبر ہے, یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے جو جنگ کی وجہ سے نمایاں نہیں ہو رہی. ذرا آپ بتائیں جی, مجھے آپ بتائیں, پھر میں اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, اور منصف عوام تیرا اللہ نگہبان. زندہ باد پاکستان.